الله 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 الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ آسمان کی پنہائیاں، یہ زمین کی رعنائیاں، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ فلک پہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ پہاڑ، یہ مرغزار، یہ ہوائیں اور یہ فضائیں، سب کی سب انسان کے لیے ہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا فرما دی۔ کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ انسان اس دنیا میں دو طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، ایک من چاہی زندگی اور دوسری رب چاہی زندگی۔ اب ہم نے ان دونوں باتوں کو تجزیہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو گویا اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے۔ انسان کی سوچ کے کچھ راستے ہیں، مثلا انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ ان اعضاء کے ساتھ انسان معلومات اکٹھی کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرتا ہے، پھر اس علم کو انسان اپنی زندگی کی بنیاد بناتا ہے اور اس علم کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان کا دیکھنا بھی ناقص ہے، اور راستے جہاں سے انسان علم حاصل کر رہا ہے ان پر اگر غور کریں تو ناقص نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر انسان کا دیکھنا ناقص ہے، ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا، اگر روشنی میں دیکھ سکتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا۔
حالانکہ بلی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ پھر ہم ایک خاص حد تک دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ پرندے مثلا عقاب کئی فرلانگ کے فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہوا کے اندر جو ہمارے سامنے ہیں، اربوں اور کھربوں چھوٹے چھوٹے ذرات اور جراثیم ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہمیں نظر آتے تو شاید ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص حد کے اندر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ہمارے لیے بہتر تھا، ورنہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس ہوا کے اندر اربوں کھربوں جراثیم ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر مشین کے ذریعے سے دیکھیں تو وہ صاف نظر آتے ہیں۔ بلکہ آج کل کا کیپسول کافی ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں کھول کر میز پر رکھیں تو وہ آپ کو ایک پاؤڈر کی شکل میں نظر آئیں گے، مگر مشین کی مدد سے آپ دیکھیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم نظر آئیں گے جو حرکت کر رہے ہوں گے۔ ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ یہ پاؤڈر ہے، لیکن مشین بتاتی ہے کہ وہ زندہ جراثیم ہیں جو حرکت کر رہے ہیں۔ واضح سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا جو ہے دیکھنا، بینائی ہے، وہ ناقص ہے۔ اس کے چند حدود اور قیود ہیں، اس درجے تک بندہ دیکھ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا دیکھنا کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ انسان کی سماعت پر غور کیجئے، ہم بعض چیزوں کی آواز سنتے ہیں مگر ہر آواز نہیں سن سکتے۔ دیکھیے، آج اتنی ترقی کے باوجود مختلف لیبارٹریز میں زلزلے کو معلوم کرنے کے لیے کتے اور بلیاں پالے جاتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے سے بہت پہلے کچھ آوازیں زمین میں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں جن کو انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا، مگر جانور ان کو محسوس کر لیتے ہیں۔ جانور اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور اشارہ ہو جاتا ہے کہ کوئی زلزلہ آنے والا ہے۔ جو آوازیں انسان نہیں سن سکتا وہ جانور سنتے ہیں۔ اتنی معمولی آواز جانور سن لیتے ہیں مگر ہم نہیں سن سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا سننا بھی ناقص ہے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، اپنے تجربات اور مشاہدات پر زندگی بسر کرنا اور اپنے خالق و مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ہم پہلے یہ تجزیہ کر چکے ہیں کہ جس طرح انسان کے یہ ذرائع علم کمزور اور ضعیف ہیں، اسی طرح کے تجربات بھی بہت کمزور اور ضعیف ہیں۔ اپنے تجربات کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان اللہ رب العزت کے احکام کو بنیاد بنائے گا تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی انجینئر کسی مشین کو بناتے ہوئے کسی مشین کو بنائے تو وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے بہتر کام کرے گی۔ عام طور پر باہر کے ملک سے کوئی مشین امپورٹ کی جائے تو وہ لوگ مشین بھی بھیجتے ہیں، مشین کے ساتھ انجینئر بھی بھیجتے ہیں اور ایک کتابچہ بھی بھیجتے ہیں۔ وہ انجینئر آتا ہے اور مشین کو لگاتا ہے، پھر مشین کو چلاتا ہے، پھر وہی مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ جس طرح میں کام کر رہا ہوں اگر میرے بعد اسی طرح تم نے کام کیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی کی تو ناکام ہوگے، اور اگر کہیں اٹک جاؤ تو یہ رہنما کتابچہ ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اس مشین کے بارے میں ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس مثال کو مسلمان اپنے ذہن میں رکھے تو حقیقت زندگی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین کو بنایا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان میں سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے انجینئر بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک یعنی انسانوں کی زندگی کے لیے کتاب و رشد و ہدایت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے مطابق زندگی گزاری اور صحابہ سے کہا اے میرے صحابیوں، جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے پیچھے ہدایت کی کتاب قرآن پاک چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ قرآن پاک صداقتوں کا مجموعہ، حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے روشنی ہے۔ علم کی اہمیت، دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ اتنی اہمیت کبھی کسی نے بیان نہیں کی۔ 1400 سال پہلے جب عرب کے لوگ وحشی اور جاہل مشہور تھے، قیصر و کسریٰ ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت عرب دنیا کی ذلیل ترین اور حقیر ترین قوم تھے۔ ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کو علم کے بارے میں فضائل سنائے اور فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور فرمایا طلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو گھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک۔ امام غزالی کا قول ہے کہ علماء کے کلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے محنت کرنی پڑے گی۔ عربی کا مقولہ ہے من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا پس بے شک اس نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بگاڑتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، محنت ایسی مٹھاس ہے کہ زندگی میں اس کو جتنا داخل کرتے چلے جائیں گے زندگی اتنی شیریں ہوتی چلی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ، ہمارے سلف صالحین نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی کہ آج عوام الناس ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ 13 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر چکے تھے اور درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی محنت تھی، یہ ان کا شوق تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے بڑے سمندر عبور کر لیے تھے۔ تو 13 سال کوئی عمر تو نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، آج ہمیں اس بات کا بالکل احساس ہی نہیں کہ ہم بھی علم کے میدان میں کچھ مقام حاصل کریں، کچھ محنت کریں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کیا تھی؟ 17 سال کی عمر میں۔ آج تو 17 سال کے بچے کو گھر کا سربراہ بنا دے تو وہ گھر کو ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکتا۔ وہ 17 سال کا بچہ کمانڈر ان چیف بنا اور فوج کو لے کر جا رہا ہے۔ کہاں؟ جہاں راجہ داہر کی منظم حکومت تھی۔ تو معزز سامعین، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام سر انجام دیا۔
آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر یہ شوق ترقی کر جائے تو میرے دوستو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کو اپنائیں۔ تن آسانی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوا کرتی۔ کامیاب زندگی ہمیشہ محنت، لگن اور مجاہدے کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے مشائخ عجیب عجیب انداز سے آپ سنیں گے تو ان کے علم کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث کا علم سیکھنے کے لیے اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ ایک دفعہ دواتوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ 40,000 نکلی۔ اس دور میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، وہ حدیث سناتے تو بعض لوگ نماز کے مکبر کی مان ان کے الفاظ کو اونچی آواز سے دہرا دیتے تاکہ پورے مجمع تک آواز پہنچ جائے۔ ان مکبر حضرات کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی۔ پورا مجمع کتنا بڑا ہوگا، اتنے بڑے بڑے مجمع کے اندر بیٹھ کر حدیث کا علم پڑھایا کرتے تھے۔ ایک اور محدث کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر ان کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے اور جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کے صفحوں کو گن لیا جائے تو ہر دن کے اندر 10 صفحات بنتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پورے دن گن لیا جائیں، اتنے 1000 دن زندہ رہے اور اتنے انہوں نے صفحات لکھے اور آپس میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے اندر اوسطاً 10 صفحات بنتے ہیں۔ اب 12-13 سال تو علم حاصل کرنے ہی میں گزر جاتے ہیں، اگر وہ نکال دیں تو یہ 10 کی بجائے 20 ہو جائیں گے۔ 20 صفحات کا ایک دن میں ہمارے لیے سمجھ کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے، چاہے کہ اسے نئے سرے سے ترتیب کر لیا جائے۔ جو لوگ تصنیف و تعلیف کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفحہ لکھنا بھی آسان کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ تو معزز سامعین، دنیا میں یا دین میں جس نے بھی شہرت پائی اس نے محنت کی۔ محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نیوٹن کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے ایک مسودہ تحقیقی مضمون لکھا اور وہ رکھ کر لیٹرین میں چلا گیا، پیچھے چراغ جل رہا تھا تو اس کا کتا جس کا نام اس نے ٹونی رکھا ہوا تھا اندر آیا اور اس نے چھلانگ لگائی تو چراغ کاغذوں کے اوپر گرا اور پورے کے پورے کاغذ جل گئے۔ جب یہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ پورے کا پورا مضمون جل کر راکھ بن گیا تو اس نے صرف اتنا کہا، ٹونی تو نے میرا کام بہت بڑھا دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسے لکھا، واقعی دھن اور دھیان بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ سارے جو کتابیں تھیں وہ سارے جو صفحات تھے انہوں نے واپس لکھ ڈالے۔ تو معزز سامعین، جس نے بھی دین میں یا دنیا میں کوئی مقام حاصل کیا اس کو محنت کرنی پڑی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ محنت کرتا ہے۔ سب طلباء اپنی زندگی بنانے کی ابتدائی دور میں ہیں۔ اس وقت جو محنت آپ کریں گے معاشرے میں وہی مرتبہ آپ پائیں گے۔ اگر اس موقع کو سنہری موقع تصور کر کے آپ کچھ حاصل کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اگر آپ اس موقع پر محنت نہیں کریں گے پھر آپ کو مستقبل میں کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔
آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بنائیں گے یا اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بگاڑیں گے؟ کسی نے کیا خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو محنت آپ کریں گے وہی بدلہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک متحرک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے کام کر جائیں۔ ایک آخری اور اہم سوچنے کی بات، ہماری ذات سے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تاکہ یہ ہماری نجات آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کوڑا کرکٹ، گندگی، پاخانہ اور فضلہ جب خشک ہو جائے تو دیہاتی لوگ اسے کھیت میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کھیت میں یہ ڈال دیا جائے تو یہ زرخیزی کا کام کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انسان سوچ تو صحیح، ہم جسے نجاست، گندگی اور فضلہ کہتے ہیں اس کو کسی کھیت میں ڈالا جائے تو وہ کھیتی کو فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ ہم اگر اپنے ساتھی کو فائدہ نہ پہنچا سکیں تو پھر ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے اپنی ذات کا فائدہ دیکھیں، اپنے دوست و احباب، امت مسلمہ کا، بلکہ پورے انسانیت کا فائدہ دیکھیں، اور انسانیت کو ہم کچھ نہ کچھ دے کر جائیں۔ بڑے لوگوں کی زندگیاں ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہیں، آج تک کسی نے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ محنت سے حاصل کیا۔ ہم بھی اپنی زندگی کو روشن بنانے کے لیے اگر محنت کریں، سچی طلب سے کام کریں، تو دنیا میں سے جاتے وقت ہم بھی اپنے پیچھے وقت کے ریت پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ سکتے ہیں۔ عزیز سامعین، آج آپ نے یہ چند گزارشات سنی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت محنت میں لگا رہے، کیونکہ محنت میں ہی انسان کی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔